بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جماعت پنجم کا سبق نمبر 1 نظم حمد کے بارے میں پڑھیں گے، جس کے شاعر کا نام اسماعیل مریٹھی ہے۔ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ یہ حمد اردو کے مشہور شاعر اسماعیل مریٹھی کی ہے۔ انہوں نے سنجیدہ موضوعات کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے اخلاقی اور اصلاحی شاعری بھی کی۔ چلے اب ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی ایسی نعمتیں عطا کی ہیں، جیسے زمین اور آسمان، موسم، پرندے، پھول، چاند اور سورج۔ ایسی بے شمار چیزیں بغیر مانگے عطا کی ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کی قدر کرنی چاہیے اور اس کی رحمت اور کرم کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب ہم شعر نمبر 1 کی طرف چلتے ہیں۔ جو چیز خدا نے ہے بنائی، اس میں ظاہر ہے خوش نمائی۔ ظاہر کا مطلب ہوتا ہے عیاں، دکھائی دینا، خوش نمائی مطلب خوبصورتی۔ شاعر کہتا ہے اس کائنات میں موجود ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور سب چیزیں بہت خوبصورت ہیں۔ شعر نمبر 2، اس کی قدرت سے پھول مہکے، پھولوں پہ پرند آ کے چہکے۔ قدرت طاقت کو کہتے ہیں۔ مہکے مطلب خوشبو دیتے، پرند مطلب پرندے، چہکے مطلب خوشی سے آوازیں نکالنا۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت سے رنگ برنگے اور خوشبودار پھول کھلائے ہیں۔ ان مہکتے پھولوں پر پرندے آ کر بیٹھتے ہیں اور خوشی سے گیت گاتے ہیں، گویا وہ ان خوشبودار اور رنگ دار پھولوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور چہچہاتے ہیں۔ شعر نمبر 3، تارو بری رات کیا بنائی، دن کو بخشی عجب صفائی۔ بخشی مطلب دی، عجب کا مطلب عجیب، انوکھی، صفائی کا مطلب ادھر روشنی کے معنی میں آتا ہے۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رات کو بہت خوبصورت بنایا اور اسے تاروں سے سجایا، اسی طرح دن کو سورج کی تیز روشنی سے روشن کیا۔ شعر نمبر 4، کیا دودھ سی چاندنی ہے چھٹکی، حیراں ہو کر نگاہ ٹھٹکی۔ دودھ سی مطلب یعنی سفید رنگ کی، دودھ سفید رنگ کا ہوتا ہے تو ادھر صرف اس کا معنی سفید رنگ لیا گیا ہے۔ چاندنی چاند کی روشنی، چھٹکی مطلب چھینٹے ڈالنا، چھڑکنا، نگاہ مطلب نظر، ٹھٹکی مطلب ٹھہر جانا۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاند کو دودھ کے رنگ کی طرح سفید اور اجلا بنایا ہے اور اسے ایسی چاندنی بخشی کہ اسے دیکھ کر نظر ٹھہر جاتی ہے، یعنی اس کی خوبصورتی دیکھ کر نگاہ حیراں ہو کر اسی روشنی پر ٹھہر جاتی ہے۔ شعر نمبر 5، جاڑا گرمی بہار برسات، ہر رت میں نیا سما نئی بات۔ جاڑا مطلب سخت سردی کا موسم، رت مطلب موسم، سما کا مطلب منظر یا وقت۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سردی، گرمی، بہار اور برسات کے موسم بنائے ہیں۔ ہر موسم کا الگ نظارہ ہے اور ہر موسم کی الگ ہی بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں 4 موسموں کی نعمت دے کر ہم پر احسان کیا ہے کہ ہم ہر موسم کا مزہ لے سکیں۔ شعر نمبر 6، مٹی سے خدا نے باغ اگائے، باغوں میں اسی نے پھل لگائے۔ باغ مطلب چمن، پھل مطلب میوے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین سے خوبصورت باغ اگائے ہیں، اپنی قدرت سے طرح طرح کے پھل اگائے ہیں۔ ہر پھل کا علیحدہ ذائقہ اور علیحدہ لذت ہے۔ شعر نمبر 7، ہر شے اس نے بنائی نادر، بے شک ہے خدا قوی و قادر۔ نادر کا مطلب عمدہ، قوی کا مطلب مضبوط، قادر کا مطلب طاقتور۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز عمدہ بنائی ہے، بے شک اللہ سب سے طاقتور اور ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔